اور جب ہم نے دیکھا آس پاس تو ہر بندہ اپنی کرسیاں ہماری طرف موڑ چکا تھا. وہ لوگ یوں ہی کر رہے تھے چلو چلو, بندے اٹھنے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں ہر کائنات اپنے سے اوپر والی کائنات سے اتنی چھوٹی ہے جیسے آپ ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دیں. معراج کی اسپیشلٹی جو مجھے لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جنت دوزخ دکھایا گیا جو ابھی مطلب ہے ہی نہیں. ان میں لوگوں کو دکھایا گیا عذاب ہو رہا ہے, کچھ لوگ ہیں جنت میں مزے کر رہے ہیں, جبکہ جنت دوزخ ابھی تک منعقد نہیں کی گئی, یہ تو قیامت کے بعد منعقد کی جائیں گی. کہتے ہیں نا کہ اپنا جمعے کے دن قیامت آئے گی, سر ہم جمعرات کے آخری لمحوں میں آخری گھنٹے میں جی رہے ہیں, وہاں کچھ سیکنڈ رہتے ہیں, وہاں کا ایک سیکنڈ یہاں کے 12,000 یا 13,000 سال کے برابر ہے. ایسا ہی یعنی ایک ایسا پوائنٹ ہے جو انرجی سے بھی اوپر کا کانسیپٹ ہے. اس کو یوزلی کہا جاتا ہے 10ویں یا 11ویں ڈائمینشن کے کانسیپٹس. اس پہ ابھی سائنس کافی ریسرچ کر رہی ہے اور وہ 11ویں ڈائمینشن سے اوپر نہیں گئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے جا کے اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے واپس آ چکے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنی ایک نئی کمیونٹی یا اس نئے چینل کا آغاز کر رہے ہیں. اس چینل کا نام ہے کن. کن یہ لفظ ہی ایسا ہے جب پہلی دفعہ آپ سنتے ہیں نا, اور جب آپ کی کانشیس سے چیز ٹکراتا ہے تو آپ کچھ لمحوں کے لیے جامد ہو جاتے ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں اس کی انٹینسٹی کو کہ کن ہے کیا. ٹھیک اسی طرح آج سے کوئی 10-12 سال قبل جب پہلی دفعہ کن کے بارے میں سمجھنا شروع کیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ یار اس کن کا میری زندگی پہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور یہ کن ہی تھا جس نے ہمیں اپنا پچھلا چینل سٹارٹ کرنے پہ مجبور کیا کہ ہم بات کریں, اس کن پہ بات کریں کہ ہم اس وقت حالت کن میں ہی ہیں. کن ختم نہیں ہوا, کن جاری و ساری ہے. لہٰذا اسی ڈیفینیشن کو دماغ میں رکھتے ہوئے اپنے بہت اچھے دوستوں جناب قاضی محمد حارث صاحب اور جناب طلعت مظہر چودھری صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے آغاز کیا اس چینل کا. ایک کمیونٹی بیسڈ چینل ہوگا, اس پہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ لیکچرز ہوں گے, لائیو پوڈ کاسٹ ہوں گی, اس طرح 1-on-1 پوڈ کاسٹ ہوں گی. یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنانا ہے جہاں عوام جو کنیکشن فیل کرتی ہے کن کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ آ کے جڑ سکے اور ہم مل کے سفر کو آگے بڑھا سکیں. جہاں ہم کائنات کی تخلیق پہ بات کریں, انسان کی نفسیات پہ بات کریں, اسلام پہ بات کریں, سائنس ٹیکنالوجی پہ بات کریں, مل کے آگے بڑھنے کی بات کریں. تو بسم اللہ کرتے ہیں آج انشاءاللہ. قاضی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو خواب تھا نا جس کی ہم اکثر باتیں کیا کرتے تھے, آج سے 1-2 مہینے پہلے نہیں, سال پہلے بھی نہیں, 6-7-8 سال پرانی بات ہے. ہم لوگ اکثر یہی ڈسکشن کیا کرتے تھے کہ اس طرح کی ایک کمیونٹی بنانی ہے جو لوگوں کو سوچنے, سمجھنے اور ان ڈیپتھ انالیسس کو نا اس طرف لے جانے کی کوشش کرے. اور ہم لوگ اکثر بیٹھ کے, شاید جہانگیر تمہیں یاد ہوگا کہ ہم ایک دفعہ وہاں ناز آباد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اس طرح کا ڈسکشن کر رہے تھے تو لوگ آس پاس آ کے جمع ہو گئے تھے, ہے نا؟ اچھے سے یاد ہے کہ ہم اس وقت بٹیر کا سوپ پی رہے تھے. ناز آباد میں بڑا مشہور ہے پھاٹک کے اوپر. ہاں, وہاں سے چیز کلک ہوئی تھی کہ یار طلعت صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم لوگ وہاں بات چیت کر رہے تھے اور ہم اتنا ایک دوسرے میں وہ گم ہو گئے نا, باتوں میں بزی ہو گئے کہ ہمیں آس پاس کے ماحول کا احساس نہیں رہا. اور جب ہم نے دیکھا آس پاس تو ہر بندہ اپنی کرسیاں ہماری طرف موڑ چکا تھا. وہ لوگ یوں ہی کر رہے تھے چلو چلو, بندے اٹھنے کو تیار نہیں تھے. بندے بول رہے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک لڑکا, 2 لڑکے آئے ہوئے تھے, ایک لڑکے کو گھر جانا تھا, اس نے دوسرے لڑکے کو بولا گھر چلو, اس نے بولا بائک لے جاؤ میں آ جاؤں گا خود ہی کسی بھی طریقے سے. اور ان لوگوں نے ڈسکشنز میں نہ صرف یہ کہ پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا بلکہ وہ انتہائی مطلب ہمارے لیے اتنا زبردست قسم کا ایک ایکسپیرینس تھا کہ یار ہم اتنی اچھی گفتگو کر سکتے ہیں یا لوگ اتنا زبردست طریقے سے انوالو ہو سکتے ہیں, ہمیں اس وقت تک اندازہ نہیں تھا. اس دفعہ جو ہے پہلی دفعہ میں اندازہ ہوا, اور اس وقت ہی ہم نے یہ سوچا تھا کہ یار ایک ایسی کمیونٹی بنانی ہے کہ جس میں ڈسکشن, ایک تو یہ کہ مکالمہ ہمارے یہاں اتنا ہے نہیں نا لوگوں میں, مکالمہ لوگ یوزولی کرتے نہیں ہیں. اور جہانگیر تمہیں بھی ایک اور چیز بھی ایک دفعہ بھی یاد ہوگا کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی مطلب کیوں ہمارے آرتھوڈاکس لوگ کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں یا لوگوں کو منع کرتے ہیں. مطلب جب اسلام دین حق ہے, سچا ریلیجن ہے, تو مطلب کیوں کوئی بندہ کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کرنے سے ڈر رہا ہے, کیوں کوئی سوال اٹھانے سے آپ کسی شخص کو منع کر رہے ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھریٹ بن سکتا ہے آپ کے لیے. اس کا تو مطلب یہ کہ یا تو آپ کی نالج پوری نہیں ہے یا آپ خدا نہ خواستہ یہ سمجھتے ہو کہ اسلام کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس وقت ہم نے یہ سوچنا شروع کیا تھا کہ یار ہم ان کچھ ایسی چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو یوزولی آرتھوڈاکس ایسا نہیں کہ وہ غلط سوچتے ہیں, لیکن یہ کہ آرتھوڈاکس اسکالرس کسی بھی ریزن کی وجہ سے شاید وہ عوام تک پہنچ نہ پائیں یا عوام کا اتنا انٹلیکچوئل لیول نہ ہو. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے چیزیں دیکھا کہ لوگ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو اب ہمیں بھی ان چیزوں کو ظاہر انکاؤنٹر کرنا پڑے گا, ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اور الحمدللہ آج اس
پلیٹ فارم پہ آ گئے کہ جن پہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا اللہ کی مدد سے. بے شک. طلعت صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے جاؤں گا کہ کن کے حوالے سے اور اس کمیونٹی کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے, کس طرح لے کے چلنا ہے اس کو؟ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. اللہ کا میرے پہ بہت کرم ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں سے مل پایا ہوں. یہ ستمبر اکتوبر میں ہی ہوا ہے. جی. اور میری جو جرنی رہی ہے پرسنل, وہ ایکچولی ساؤنڈ وائبریشن فریکوینسیز ایڈیٹنگ کو سیکھتے ہوئے آئی ہے. کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کیا ہو, تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں بیسکلی ایک سنکرونسٹ ہوں. سنکرونسٹ کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو سنک کرنے کی اسپیشلٹی ہونا. اور اس چکر میں مطلب میڈیا سائنسز پڑھ کے نکلا تو پہلے ویژولز میں گیا کہ کیمرہ اٹھاؤ, کیونکہ یہی تھا کیمرہ ہوگا ویلیو بڑھے گی پیسے ملیں گے. لیکن کیمرہ کے جو استھیٹکس ہیں صرف آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں, کیونکہ آپ 24 گھنٹے پر کیمرے کی طرح سوچتے رہتے ہو. ایسا ہی. تو میں نے اپنی لائف آسان کرنے کے لیے میں نے کہا چلو کیمرے کو سائڈ پہ کرتے ہیں, ساؤنڈ پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ میرے اندر میوزیشینز ہوتے ہیں نا, ان میں ایک ڈرائیو ہوتی ہے میوزک سیکھنے کی. میں نے میوزک سیکھا ہوا ہے لیکن میرے اندر وہ ڈرائیو ہی نہیں ہے. میں انسٹرومنٹ پکڑتا بھی ہوں, 1-2 ہفتے سے زیادہ مجھ سے بجایا نہیں جاتا. تو میں پھر فریکوینسیز کو اسٹڈی کرنے میں لگ گیا کہ اینڈ میں آپ جو میوزک بجا رہے ہو, جو نوٹ بجا رہے ہو, وہ ایک فریکوینسی ہے اور وہ کیلکولیٹیبل ہے. یا آج کل وہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات بھی کی تھی 440 کی, 432 کی. اس سے میں سولفیجیو میں گھسا. سولفیجیوز کہتے ہیں ایسی فریکوینسیز ہیں جو یونیورسل ہیں, مطلب ہمیشہ سے بج رہی ہیں اور بجتی رہیں گی. اور اس میں اور ڈیپتھ میں جاؤ تو پھر وہ ہندوازم کے کانسیپٹس آتے ہیں, اوم وغیرہ کے. اسی دوران مجھے قرآن پاک پہ یہ آیت ملی, مطلب یہ سنی بھی پہلے بھی تھی کہ کن فیا کن, اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا, اور پھر فیا کن جواب آیا کہ ہو گیا. سر یہ ایگزیکٹ کانسیپٹ ایز اٹ از فریکوینسی وائبریشن اور انرجی پہ اپلائی ہوتا ہے. کیونکہ ایسی انرجیز ہیں, ایسی وائبریشنز ہیں جن کی ہمیں سورس ہی نہیں پتہ. ان کو ہندوز نے بیسکلی گاڈ بنایا ہوا ہے, وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ مجھے اتنا خطرناک ہٹ ہوا کہ اس کے بعد سے میں قرآن کو اٹھائے جا رہا ہوں, کھولے جا رہا ہوں. مطلب ایک آیت کو میں لے کے بیٹھتا ہوں, سر آپ یقین کریں سورہ فاتحہ کو میں کوئی مہینہ 1.5 مہینہ تک سے بیٹھ کے اس کو پڑھتا رہا ہوں اور سمجھتا رہا ہوں کہ یہ میرے پہ کر کیا رہی ہے. اور ابھی تک مجھے نہیں لگتا مجھے سمجھ آئی ہے. یہ پلیٹ فارم پہ سب سے زیادہ آسانی میرے جیسے لوگوں کو ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپروچ کر لیا ہے, لیکن قرآن حدیث کے تھرو نہیں کیا, لائف کے تھرو کیا ہے. کہ زندگی میں اتنی ان کے ساتھ پرابلمز ہو گئے یا اس طرح کی نالج مل گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو گئے. مجھے پورا یقین ہے اس پلیٹ فارم سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سامنے آئیں گے, جو دکھنے میں نارمل لگ رہے ہوں گے لیکن اندر سے پورے اسکالر بن چکے ہوں گے. کام یہ کرتے ہیں نا کہ آج کا جو موضوع ہے, یہ جس طرح اس نئے پلیٹ فارم کا آغاز ہو رہا ہے نا, تو کائنات کے آغاز ہی کو آج کا موضوع بناتے ہیں, تخلیق کائنات, مٹیریل ورلڈ. ہاں کہہ رہے ہو پوری کن, بیسیکلی کن کی بات کرنے نا, کہ کن ایک, میں آپ کو ذاتی اپنا ایک بتاؤں نا جتنا میں سمجھتا ہوں کہ ہم حالت کن میں ہی جی رہے ہیں, کن ختم نہیں ہوا ہے. اس کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا ٹائم ڈائلیشن سمجھنا پڑے گا, تھیوری آف ریلیٹیوٹی سمجھنی پڑے گی کہ وقت کی تمیز کیا ہے, کس طرح سے ہوگا. کہ 2 مذاہب ایسے ہیں جو کائنات کی تخلیق کی بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں دنوں میں, ایک اسلام اور ایک کرسچینٹی. دونوں الہامی مذاہب ہیں. کرسچنس کہتے ہیں یا کرسچینٹی میں ہے, اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ لیں, بک آف جینیسس پڑھیں آپ, اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ پاک نے کائنات 6 دن میں بنائی اور 7ویں دن اس نے آرام کیا. کتاب پیدائش میں ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ پاک نے کائنات 6 دن میں بنائی. اور پھر ایک اور جگہ, ایک اور آیت اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم تھکے نہیں بالکل بھی. یعنی کہ اس بات کو کاٹ دیا کہ بھائی تھکنا تو خدا کی اس میں ہے ہی نہیں نا, کہ جو آرام کرے گا. آرام تو وہ کرتا ہے جو تھک جائے, ہماری تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے یہ. لہٰذا خدا پاک آرام نہیں کرتا, اس چیز سے پاک ہے وہ. بے شک. اب کرسچینٹی یا بک آف جینیسس میں 6 دن تخلیق اور 7واں دن آرام کا اس لیے کہا گیا نا کہ وہ خدا کی زبان نہیں استعمال کی گئی. قرآن پاک کا یہ حسن ہے, چاہے آپ کو اس وقت وہ آیت سمجھ آئے یا نہ آئے, کسی نے اپنی طرف سے آمیزش نہیں کی سمجھانے کے لیے الگ سے. بائبل جو آئی نا, یہ لوگوں مختلف لوگوں نے محفوظ کی, یاد کی, پھر ہر ایک نے اپنا اپنا ورژن رکھا, اپنا اپنا چیپٹر لکھا اس پہ. یہی ہے. خدا کے الفاظ نہیں تھے, وہ انسانوں کے الفاظ تھے. مجھے اس طرح سمجھ آیا, مجھے اس طرح سمجھ آیا, تو انہوں نے اس طرح سے کتاب بنا لی. قرآن پاک میں کسی کو اس وقت وہ چیز سمجھ آئی نہ آئی, انہوں نے خدا کے کلام میں کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش نہیں کی. کہ بھائی جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا, انسان ترقی کرے گا, چیزیں خود کھلتی جائیں گی. اچھا جی, اللہ پاک کہتا ہے کہ 6 دن نے بنائی. اگر 6 دن میں بنائی تو کس طرح بنائی؟ ہم تو دن کو جو ناپتے ہیں وہ ناپتے ہیں سورج سے, کہ دنیا کس طرح چکر لگاتی ہے اس حساب سے دن ہوتا ہے. جی ہاں. یہاں پہ اللہ پاک نے ٹائم ڈائلیشن تھیوری آف ریلیٹیوٹی بتایا کہ اللہ پاک نے جہاں سے حکم کیا نا کن, وہاں کا جو بھی وقت چل رہا ہے اس کے 6 دن. تھوڑا حساب کتاب کیجیے گا, میں پچھلے 5-6 دن سے نا بڑا اس پہ کام کر رہا تھا کن پہ. میں نے سیپریٹ ویڈیو بنانی تھی, پھر خیال میں نہیں بھائی ہمارا اپنا کن ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. کئی صاحب اللہ پاک نے کہا کہ 6 دن میں کائنات بنی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ بگ بینگ سے لے کر ابھی تک
یہ چھٹا دن چل رہا ہے ہمارا. اب اس کو تھوڑا سا اور گہرائی میں جا کے دیکھیے گا. آج سائنس دان کہتے ہیں, ایک جیمس کریبر نام ہے ان کا, غالباً جان کریمر نام ہے ان کا, انہوں نے ایک ساؤنڈ نکالی ہے, وہ آپ کو یوٹیوب پہ آرام سے مل جائے گی, کہ بھائی کہ بگ بینگ ایک دھماکہ, کوئی ساؤنڈ نہیں تھا, وہ نہیں تھا دھماکہ ہوا دھڑس کر کے دھماکہ ہو گیا, بگ بینگ ہو گیا, ایک سونک وائبریشن تھی بیسیکلی, اس کی آواز ہے سونک وائبریشن جیسی ہے. بند چیز کو جس طرح کھولا جاتا ہے نا, مثال کے طور پہ ایک پاپڑ ہے, پاپڑ کا پیکٹ لو آپ, اس کو دبا کے کھولو, وہ پھٹے گا اور وہیں پہ پاپڑ نہیں گر جائیں گے, پاپڑ دور دور جائیں گے, پھیلیں گے. کیا چیز پھیلائے گی ان کو؟ وہ جو پریشر ہوگا ان کے اندر. کائنات بھی جو پھیل رہی ہے وہ پریشر سے پھیل رہی ہے. آج ہم اس پریشر کو ڈارک میٹر مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈارک میٹر کی جو پھیلنے کی رفتار ہے, کہ کون چل رہا ہے نا ابھی, وہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. ٹیلیسکوپ جب ایجاد ہو گئی, وہاں سے آپ نے جب دیکھا کہ بھائی کہ یہ جو کائنات پھیل رہی ہے, وہاں سے انسان نے سمجھا نا, کچھ 50 سال پہلے, 60-70 سال پہلے انسان نے سمجھا کہ بھائی کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس سے پہلے سائنس کے بقول کہ ایک جامد چیز تھی کائنات, ہاں اسٹیشنری, ہاں اسٹیشنری ہے. اللہ پاک نے کہا تھا ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. قرآن پاک اپنے الفاظ پہ سچا کھڑا ہوا ہے, سائنس اس کے حساب سے خود کو ایڈجسٹ کر رہی ہے. اب 6 دن کا آپ حساب کتاب لگا لیں, کہ اگر اللہ پاک کہتا ہے کہ 6 دن میں میں نے کائنات بنائی, اور پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ 2 دن میں دنیا بنائی. 2 دن میں دنیا, ان 6 دنوں میں, ان 6 دنوں کے اندر جو 2 دن ہیں وہ دنیا کے. بگ بینگ سے لے کر ابھی تک ٹوٹل 6 دن گزرے ہیں. ٹھیک ہے. ہم حساب لگاتے ہیں کہ یہ کچھ بنتے ہیں 13.8 بلین ایئرس, 13.8 بلین ایئرس. ٹھیک ہے. اب ان 13.8 بلین ایئرس کو آپ تقسیم کر دیں 6 پہ, 6 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں, 6 پارٹ میں آپ تقسیم کریں گے تو 2.3 یا 2.4 کے اراؤنڈ وہ آئے گا. 3 آ رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, 2.3 آ جائے گا. 13.8 کو نا, ہاں صحیح ہے. 2.3 بلین ایئرس ایک دن بنتا ہے. اس حساب سے 2 دن کتنے کے ہوئے؟ 4.6. اور سائنسدان مانتے ہیں کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ 4.6 بلین ایئرس ہے. زبردست. حساب کتاب پورا آ رہا ہے اس میں. اب معراج کو ہم ایک معجزہ مانتے ہیں. سب سے بڑا معجزہ پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے اس میں؟ سب سے اسپیشلٹی کیا لگتی ہے آپ کو معراج کی؟ معراج کی اسپیشلٹی جو مجھے لگتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جنت دوزخ دکھایا گیا جو ابھی مطلب ہے ہی نہیں. ان میں لوگوں کو دکھایا گیا عذاب ہو رہا ہے, کچھ لوگ ہیں جنت میں مزے کر رہے ہیں, جبکہ جنت دوزخ ابھی تک منعقد نہیں کی گئی, یہ تو قیامت کے بعد منعقد کی جائیں گی. تو فیوچر کی چیزیں بالکل اسی طرح جیسے مطلب آپ علیہ السلام کو ایک طریقے سے فیوچر ٹریولنگ کروائی گئی, فیوچر دکھایا گیا کہ فیوچر میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. یہ چیزیں مجھے مطلب مجھے وہ کرتی ہیں. اور طلعت بھائی آپ کو معراج کے حوالے سے سب سے کیا چیز فیسنیٹ کرتی ہے کہ یار یہ چیز بڑی حیران کن تھی؟ سر میں ڈائمینشنز وغیرہ میں بہت گھسا ہوا ہوں, تو جیسے ہی آپ معراج کا واقعہ سنتے ہو کہ وہی مدینہ سے وہ جو ہے جروسلم کی طرف گئے ہیں, وہاں تک تو براق پہ چلے گئے. اس کے بعد جو ساری ٹریولنگ شروع ہوئی ہے اس میں ٹائم اور اسپیس دونوں ڈائلیٹ ہو گیا ٹو دا پوائنٹ کہ ساکن ہے. یعنی دیٹ میکس یو ریئلائز کہ ٹائم بھی ایک کانسٹرکٹ ہے, ایک کریشن ہے, اور اسپیس بھی ایک کنسٹرکشن ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے ہیں, وہ جو سدرۃ المنتہا کا کہا جاتا ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا. یعنی ایک ایسا پوائنٹ ہے جو انرجی سے بھی اوپر کا کانسیپٹ ہے. اس کو یوزلی کہا جاتا ہے 10ویں یا 11ویں ڈیمینشن کے کانسیپٹس. اس پہ ابھی سائنس کافی ریسرچ کر رہی ہے اور وہ 11ویں ڈیمینشن سے اوپر نہیں گئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے جا کے اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے واپس آ چکے ہیں. مجھے جو چیز سب سے زیادہ فیسنیٹ کی نا قاضی صاحب یا طلعت صاحب, وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے نا اس ٹائم زون پہ حضور وسلم کو بلایا کہ جہاں صرف خدا کی ذات جو ہے, جہاں سے آ کے کون کا حکم ہوا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس ٹائم زون میں نہیں آتے, اس ٹائم زون میں نہیں آتے. کہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ کہیں آپ کو ملے گا کہ یہاں کے 50,000 دن, وہاں کے 1 دن. یہ اللہ پاک جس ٹائم زون کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے نا, اس ٹائم زون کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پہ کوئی نہیں جا سکا, حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں, کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ٹائم زون کے نیچے آتے ہیں, اس ٹائم زون کے اوپر نہیں آتے. اور وہاں پہ سب کچھ منعقد ہو چکا ہے کہ آج تو ہم جانتے ہیں اسپیس ٹائم فیبرک میں جو ہم ٹائم کا جو مانتے ہیں نا کہ بھائی جس آبجیکٹ کا جتنا ماس ہوگا, جو جتنا پریس کرے گا اس کو, اس فیبرک کو, وہاں وقت اتنا دھیما ہوگا, دیگر کے بنسبت. دنیا کی جب وزن کم تھا نا تو یہی دنیا 6 گھنٹے میں چکر مقرر کر لیتی تھی سورج کے گرد اسٹارٹ میں. اور یہی دنیا جب اس میں ماس ڈالا, اللہ پاک نے کہا ہم نے اسے پہاڑ رکھ دیے, ہم نے اس میں سمندر اتار دیا, زندگی کا آثار جب ہو گیا, اس کا ماس بڑھ گیا اس دنیا کا, تو وہی دنیا جو 6 گھنٹے میں گھوما کرتی تھی اب 24 گھنٹے میں گھومتی ہے. ٹھیک اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے نا تو سب کچھ یہاں دنیا کا وقت اتنا آگے نکل چکا تھا کہ سب کچھ منعقد ہو چکا ہے.
Everything was gone. جب جنت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کیوں؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے, اس کے اوپر جنت ہے, جنت کے اوپر کرسی ہے, کرسی کے اوپر پھر عرش ہے. ہر آسمان کا الگ وقت ہے, اور صرف ہمارا جو آسمان ہے نا, ہماری جو یہ کائنات ہے, یہ جتنی بھی کائناتیں ہیں اس ایک کے نیچے آتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہر کائنات اپنے سے اوپر والی کائنات سے اتنی چھوٹی ہے جیسے آپ ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دیں. ہاں حدیث میں عرش اور اس کی جو ہے نا مثال اسی طرح دی گئی ہے. بالکل اسی دیکھیں, اب جیسے ہماری کائنات ہے, یہ ہم سے اوپر والا جو آسمان ہے اس کے سامنے اتنی چھوٹی سی ہے, اس سے اوپر اس طرح کر کے جنت کے سامنے باقی تمام کائناتیں اتنی چھوٹی سی ہیں. جنت بیسکلی الگ ہی ڈائمنشن, الگ ہی کائنات ہے پوری. ہم سے تو یہ کائنات نہیں سمجھ آتی, ہمیں 0.004% بھی سمجھ نہیں آئی ہے اپنی والی کائنات, تو وہ تو کتنی بڑی ہوگی اس سے اندازہ لگائیں. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ لیا, اور جب واپس آئے نا تو اصولاً اگر قوانین کے مطابق چلیں تو یہاں پہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا, پر وہ کنڈی بھی ابھی تک ہل رہی تھی. جو بتاتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے تھے, وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی. یعنی کہ اللہ پاک نے وقت بالکل یہاں پہ بھی روک دیا, تمام جو اصول تھے وہ سب دھرم بھرم ہو گئے. یہ بہت بڑا معجزہ تھا. اچھا, کنڈی ہلنے والی روایت تو شاید اتنی وہ اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہاں وقت نہیں گزرا تھا, سیم رات تھی, یہ تو کنفرم ہے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے نا تم نے, وہ قرآن کی ایک آیت ہے نا. دیکھو ایک بڑا فلاسفیکل بڑا کلیئر سے ڈسکشن ہے, وہ یہ ہے کہ خالق کا مخلوق سے باہر ہونا ضروری ہے. مطلب جس نے یہ موبائل بنایا ہے نا, وہ اس موبائل کے اندر نہیں ہوگا, ورنہ وہ یہ موبائل نہ بنا پاتا. اس کا اس موبائل سے باہر ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین آسمان بنا رہا تھا, ایون وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ نے اتنا زبردست ورڈ یوز کیا ہے, فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش, کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنایا, پھر اللہ قائم ہوا عرش پہ. تو اس کا مطلب ہے عرش مخلوقات سے تو باہر ہے, تو اس کا مطلب وقت کی جو ڈائمنشن جس کے لیے تم ورڈ یوز کر رہے ہو نا, وہ اس سے بھی باہر ہے. اور جس جگہ پہ اللہ سے جا کے ملیں تو وقت وغیرہ بے معنی ہو گئے تھے, اور یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ہمارا دماغ وہاں پہ کام نہیں کرتا, پروسیس نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے, اس کو سمجھنے کے بعد, اس کو جاننے کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ سے ہو کر آئے, اچھا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے, ہو کر آ گئے, اب بتانا بھی ہے لوگوں کو. حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے, جیسے ہی نا عرش جیسے ہو کے آئے نا معراج سے, تو رات میں حضرت صوبیہ سے ملے, اور صبح ہوئی تو جب لوگ اٹھے تو حضرت صوبیہ سب سے پہلے اٹھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے. تو حضرت صوبیہ نے منع کیا کہ پلیز کسی کو بتائیے گا نہیں, لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. آپ نے کہا میں بتاؤں گا کیونکہ مجھے حکم ہے بتانے کا. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے, اب جا کے لوگوں کو بتانا ہے, ان لوگوں کو جن کی عقلیں اتنی سی ہیں, جن کے دماغ میں یہ چیز نہیں آئے گی. یہ کن فیکون کا یہ شاہکار جو پہلے سے آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں, آپ کو پہلے سے مذاق اڑاتے ہیں, ہاں ان کو پھر بتانا کہ اب یہ کر کے آیا ہوں. ہاں ایسے میں ایک شخص آ کے بولتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا نا کہ وہ یہ آپ ایک بندہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں, اس نے زمین جنت دوزخ کا ذکر ہی نہیں کیا, اس نے بولا ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات میں گیا ہوں اور بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے بولا ظاہر ہے جھوٹ بول رہا ہے. بولا آپ کے دوست کہہ رہے ہیں محمد, وہ کہہ رہے ہیں تو پھر سچ کہہ رہے ہیں. یہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری, اور اس میں پھر ایسے لوگ مل جائیں, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یار کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اتنی بڑی چیز دیکھ کر آ جائیں اور آپ کو پتہ یہ سچ ہے, اور پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں جو دوزخ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں, آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, لیکن آپ کی ذمہ داری آپ ان کو سمجھائیں, اور پھر آپ جا کے ان کے لیے پتھر بھی کھا رہے ہیں. اس سے مجھے کہیں میں نے پڑھا تھا اس کے حوالے سے کہ اللہ پاک چاہتا تو گھر سے سیدھا بلا لیتا وہاں پہ, ہاں وہاں کیوں بلایا پہلے, بیت المقدس کیوں گیا پہلے, یہ اس طرح کا سفر کیوں ہوا بھائی؟ تو کہا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا, جو ابو جہل وغیرہ جو دیگر لوگ تھے سارے, ان لوگوں نے محفلیں جمع کرنا شروع کر دیں. ہاں وہ دیکھو محمد کوئی نئی چیز لے کے آئے, وہاں تک گئے, ہر جگہ تک گئے. یہ دیکھا تو جو ربی یہودی وغیرہ جو تھے کتاب کا جن کو علم تھا, جو جاتے تھے ہو کے آ چکے تھے, وہ لوگ بھی آ گئے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے. ان سب کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں وہاں پہ نہیں گئے, یہ تو کنفرم. تو پھر سوال پوچھے ان سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے کہ ہاں بھی فلانی جگہ ایسی تھی, فلانی جگہ یہ تھی, فلانا وہ قافلہ جا رہا تھا. تو صرف اور صرف ایک طرح کا اللہ پاک کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایج دینا تھا کہ پہلے تم وہاں جاؤ تاکہ تمہارے پاس جواب دینے کے لیے بھی چیزیں ہو جائیں. ورنہ اللہ کے لیے کوئی تو وہ ہے ہی نہیں نا کہ اللہ پاک نے جیسے جو دروازہ وہاں سے کھولنا ہے آسمانوں کا, وہ دروازہ اللہ پاک یہاں سے کھول دے, اس کے لیے کیا بڑی بات ہے. لیکن جو سفر تھا نا بیت المقدس کا, وہ یہ وجہ تھی اس کی کہ لوگوں کو بتا سکیں, بعد میں نشانیاں بتا سکیں,
تو ان کو یقین آ جائے. لیکن وہی اللہ بات ہے نا, میں ایک اور جگہ پڑھ رہا تھا, قرآن پاک کی ایک آیت تھی, بڑے پیاری آیت ہے, کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہیں اس طرح سے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ لیکن مانیں گے نہیں. ہاں بچے. اچھا, اس میں ایک اور مزے کی چیز کہ ہمیں تو یوزولی یہی پتہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس گئے, وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا. بیچ میں روایات میں آتا ہے کہ 3 اسٹاپس ہوئے ہیں, 2 یا 3 اسٹاپس رہے ہیں. ایک مدینہ بھی, سب سے پہلے مدینہ گئے, اور مدینہ, ہاں مدینہ جا کے آپ کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی جو ہے نا وہ جگہ ہوگی جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے. اور یہ بات ہے 10 سال ہوئے آپ کو نبی بنے ہوئے, جس وقت معراج ہو رہی ہے نا, اس کے اراؤنڈ کوئی 3-4 سال بعد آپ نے ہجرت کی, لیکن پہلے سے بتا دیا گیا تھا آپ ہجرت کر کے ہی آئیں گے. اس کے علاوہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے جا کے اس جگہ کا بھی معائنہ کیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تیسری ایک جگہ کنفرم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر بھی گئے اور حضرت موسیٰ سے قبر میں ملاقات کی پہلی, کیونکہ دوسری ملاقات وہاں بیت المقدس میں ہوئی جہاں نماز پڑھائی, پھر تیسری ملاقات چھٹے آسمان پہ ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ایک ہی بندے سے 3 ملاقاتیں ہوئیں. تو اس کا مطلب, اچھا صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کنفرم نہیں ہے, نہیں پتہ کسی کو کہاں پر ہے, تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا بیت المقدس سے اگر زور سے ایک پتھر پھینکا جائے کھڑے ہو کے تو اس ریڈیس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. تو یہ تو مطلب وہ شاہکار جس طرح کہتے ہیں نا کن فیکون والی, جو مطلب ہم نے تو صرف امیجن کیا ہے یار یہ آپ دیکھ کر آئیں کن کیا تھا اور فیکون کیسے ہوا. مطلب ایک بڑے لیول پہ جا کے آپ اگر اسلام آباد گھوم رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ شاید اسلام آباد کی وہ بیوٹی نہیں دیکھ پاتے جو آپ دامن کو سے دیکھتے ہو. ایسا ہی ہے. دامن کو کیا ہے؟ Exactly. میں کبھی اسلام آباد نہیں گیا. دامن کو پہاڑ پہ ایک جگہ ہے جہاں سے پورا اسلام آباد نظر آتا ہے. اوکے, برڈز آئی ویو. ہاں, تو وہ وہاں سے جو آپ بیوٹی دیکھتے ہو آپ کہتے ہو یار کیا خوبصورت ہے. ایگزیکٹلی. تو حضور وسلم نے ان تمام ڈائمینشن اوپر جا کے سب کچھ دیکھا ہے. کیا کن فیکون کا وہ شاہکار دیکھا ہوگا کہ کن اور یہ فیکون ہے. اور وہ جو کہہ رہے ہو نا کہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, یار ایک چیز ایکسپینڈ ہوتے ہوئے یار کیا میسمرائز کرتی ہے یہ چیز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تھوڑے پریشان رہتے تھے, تو ایک ام المومنین تھی, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیوں نہ پریشان ہوں کہ اسرافیل جو ہے انہوں نے سانس بھر لیا اور پھونک بیٹھنے کو تیار بیٹھے ہیں. یعنی کہ وہاں پہ نا اللہ پاک کوئی اربوں سال انتظار نہیں کرے گا اس کھیل کو ختم ہونے میں, شروع ہونے میں. یہ چٹکیوں والا گیم ہے, ٹوٹل 6 دن کا گیم ہے, 7واں دن قیامت ہے. بدھ کو قیامت جو کہتے ہیں نا کہ اپنا جمعے کے دن قیامت آئے گی, سر ہم جمعرات کے آخری لمحوں میں آخری گھنٹے میں جی رہے ہیں. وہاں کچھ سیکنڈ رہتے ہیں, وہاں کا 1 سیکنڈ یہاں کے 12,000 یا 13,000 سال کے برابر ہے. ایسا ہی. اب یہ جو ایک حدیث ہے سوچنے والی بات ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا, آپ نے 2 انگلیاں رکھی. ایگزیکٹلی. اب بچے کہتے ہیں یا میرے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہی کہتے ہیں سر یہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قیامت تو آ جانی چاہیے تھی, 1400 سال گزر چکے ہیں. میں نے کہا بیٹا 1400 ورسز بلینز آف ایئرس. یس, یہ کمپیریزن یہی ہے. پھر میں نے انفیکٹ لکھا ہوا تھا مزید بھی ایون 1400 ہونا اگر سر قاضی صاحب کہ اس ڈائمینشن کا نا ایک دن جس لمحے سے اللہ پاک کیلکولیٹ کر بتا رہا ہے کہ عرش پہ جو نظام چل رہا ہے وقت کا, ایک دن دنیا کے 2.3 بلین ایئرز ہیں. ایک دن, 1 گھنٹہ 9.6 ملین ایئرز ہیں. اچھا جی, 1 منٹ 1,60,000 سال. مطلب انسان کا آنا, ترقی پانا, عروج پانا, مطلب قدیم سے قدیم جو آپ کو جو ثبوت ملتا ہے نا کہ نینیٹال کی بات کرو, کسی کی بات کرو, کسی بھی شیپ میں انسان کا, وہ 2 لاکھ سے پرانا نہیں ملتا ہے. جو بھی فوسل ملے, کچھ بھی مل جائے, 2 لاکھ سال سے پرانا کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ 1 منٹ کے اندر آتا ہے. کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم آخری سیکنڈوں میں جی رہے ہیں. ہاں, اسی لیے جب فرشتے وہاں سے دیکھتے تھے نا, ہاروت ماروت نے بھی دیکھا ہوگا وہاں سے, تو کہتے ہیں یہ تو اتنا تھوڑا سا عرصہ ہے, ہاں یہ کیوں, ہم سمجھ نہیں کیوں جا کے انسان غلط کر رہا ہے, تو بہت کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ پاک نے کہا تھا کہ تم وہاں جاؤ, تم بھی نہیں برداشت کر پاؤ گے کہ جس اس نظام میں نے ان کو ڈالا ہوا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر ایک دن میں آپ پہنچ جاتے ہیں جو 50,000 سال کے برابر ہے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ڈائمینشن ہے وہ اس سے چھوٹا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا ان کے بارے میں, ان کے 600 پر ہے, اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا وہاں تک وہ ان کے پروں کی وہ لمبائی جاتی ہے جب وہ آتے ہیں.
وہ ایک ضعیف روایت ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ غار ہرا سے نکلے تھے تو آسمان پہ آپ نے جبریل کو دیکھا، اور جبریل نے 2 پر پھیلائے ہوئے تھے، کہ آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں پروں کا یہ تھا کہ ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں، اس نے پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا. اب یہ چیز دیکھیں نا، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ انگوٹھی والی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے باقاعدہ کہ کرسی اور عرش کا جو تناسب ہے نا وہ اسی طرح ہے کہ صحرا میں ایک انگوٹھی پھینک دی جائے، اور باقی پھر کرسی کا جنت سے یہ تناسب ہے، جنت کا 7ویں آسمان سے 7ویں کا 6. سر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. کیا ہے ہم کیا ہیں؟ وی آر نتھنگ. ہم واقعی کیا حیثیت ہے؟ اور کن فیکون کا مطلب ہم شاہکار صرف یہ ایک 0.0001% ہے نا یہ دنیا آپ کی، یہ اتنی حسین ہے یہ کہ یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا. ہاں مجھے لگتا ہے، مجھے اپنی روح کے بارے میں تو 100% کنفرم ہے. اس نے میں دیکھا ہوگا 5 دن کا گیم ہے، جنگی چل کر لیتے ہیں یار یہ صرف 6 دن کا گیم ہے، 5-6 دن کا. اسی لیے جب نیکوکار جب وفات پاتے ہیں، جو اللہ پاک ان کو جس ڈائمینشن میں لے جاتا ہے، وقت وہاں پہ ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا ہے. آنکھ کھول تو قیامت آئی ہوگی. جو گناہ گار ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو اس پہ رکھتا ہے. اس کی مثال ہمیں ہاروت ماروت سے بھی ملتی ہے کہ ہاروت ماروت کو 2 چیزیں کہی گئی تھیں، ایک تو دوزخ میں ڈالا جائے، دوسرا دنیا میں عذاب دیا جائے. انہوں نے دنیا کا عذاب چننا پسند کیا کہ بھئی ہمیں دنیا میں دے دیں، کہ ان کو پتہ کہ یار یہ ختم ہو جائے گا، وہ بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. ٹھیک اسی طرح یہ ٹوٹل 6 دن کا کھیل تھا. جب کوئی شہید ہوتا ہے نا، جب جا کے اس ڈائمینشن میں جا کے اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ تو کیا گڑچ بس 1 سیکنڈ کے لیے بھی تھا. اللہ پاک مجھے پھر بھیجو، خواہش کا اظہار کریں گے، پھر بھیجو، ہم پھر شہید ہو جائیں، پھر بھیجو، ہم پھر شہید ہو جائیں. مے فلائز جیسا، مے فلائز نا ایک مکھی ہوتی ہے، ایک کیڑی ہوتی ہے، صاف پانی میں ہوتی ہے. وہ کہ سب اس کی ٹوٹل زندگی 1 دن کی ہوتی ہے. اسی میں وہ پیدا ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، ریپروڈیوس کرتی ہے، بوڑھی ہوتی ہے، مر جاتی ہے. مے فلائز کہتے ہیں اس کو. ہم بیسکلی ایک سرکل کمپلیٹ کرنے ہیں دنیا میں، پیدا ہونا، جوان ہونا، ریپروڈیوس کرنا، بوڑھا ہونا، مر جانا. وہ جو 24 گھنٹے میں جی رہی ہے نا، اس کو جینے میں ہم 60 سال لگا دیتے ہیں، 50 سال لگا دیتے ہیں. یار کل اتفاق کی بات ہے، ابھی تم نے بات کی، کل میں اتفاق ہی مجھے مچھر نے کاٹا، تو مچھر کاٹ کے وہاں سائڈ پہ بیٹھ گیا نا، تو میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، میں نے کہا اس مچھر نے مجھے سوتے میں سے اٹھایا، کیا اس کی ایج ہے 3 یا 4 دن، یہ اس مر جائے گا بھی یا میں اس کو مار دوں گا. 3 یا 4 دن کی زندگی کے لیے اس نے مجھے اٹھایا، اس نے مجھے اذیت دی. لیکن پھر میں نے سوچا یار اس کی 3-4 دن کی زندگی وہی ہے نا جو میری زندگی ہے. کسی اور ڈائمینشن والوں کے لیے ہماری زندگی، وہ بھی حیران ہوتے ہیں اسی طرح. ہاں یار کیا کر رہے ہیں، یہ 3 سیکنڈ کے لیے گئے وہاں پہ، وہ 3 سیکنڈ میں خود کو خدا بنا لیا. کیا کر رہے ہیں آپ، خدا بنا کے گھوم رہے خود کو. اسی لیے ہمیں زیادہ پچھتاوا ہوگا اگر ہم ناکام لوٹے نا، کہ کتنے وقت کے لیے ہم گئے تھے یہاں پہ، یہ کیا آزمائش تھی ہماری، ہم کوسیں گے خود کو اس وقت کو. اس میں نا مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے کوئی 10-12 سال پہلے میں نے ایک ڈسکشن پڑھا ایک انٹرنیشنل فورم پہ، وہاں پہ کچھ بات چیت چل رہی تھی، تو اس میں ایک بندے نے کویشچن کیا کہ یار آپ کا نا عذاب قبر کا کانسیپٹ نا بڑا جو ہے نا وہ عجیب سا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک بندے نے فار ایگزامپل قتل کیا آج سے 1000 سال پہلے، صحیح ہے، اور ایک بندے نے قتل کیا آج. اب قیامت تک دونوں بندوں کو عذاب ہوگا قبر میں. تو جس بندے نے 1000 سال پہلے قتل کیا اس کا بھی وہی گناہ ہے جو آج کرنے والے کا ہے. تو اس بندے کو جو 1000 سال پہلے مرا اس کو زیادہ عذاب ہوگا، جو آج مرا اس کو کم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قیامت سے قریب ہے. ٹائم ڈائلیشن نہیں دیکھ رہا نا وہ. میں نے کہا بھائی آپ عذاب قبر کو سمجھ رہے ہیں، اسی ٹائم جو ہے وہ اس میں فریم ورک میں چل رہا ہے. عذاب قبر کا فریم ورک اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ حدیث میں کلیئرلی ورڈز آئے ہوئے ہیں کہ جو نیک ہوگا وہ وہاں آنکھ بند کرے گا اور جنت. یہ چھوٹی سی حدیث بتا رہی ہے کہ وہ ٹائم ڈفرینٹ ہے. لیکن اب پھر وہی بات ہے نا کہ جب قرآن پاک کہتے ہیں نا کہ سب جانتے ہیں، اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، پر یہ مانتے نہیں ہیں. آج ہم ٹائم ڈائلیشن کی بات کر رہے ہیں، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. آج اس دور میں آ کے قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی یہ وقت کی تمیز کا بتا دیا تھا، ڈائمینشنز کی تفریق کا بتا دیا تھا، کہاں پہ کیا وقت ہوگا، کہاں پہ کیا وقت ہوگا. اب اگر ہم کرسچینٹی میں یا بک جینیسس پڑھیں نا، اس میں تو تھا کہ بھائی پہلے سب کچھ اللہ پاک نے زمین بنایا، چرند پرند کر کے، پھر سورج بنایا. وہ ترتیب ہی الٹی ہے زیادہ ڈیٹیل میں ویسے، اور الٹی ترتیب بنا دی انہوں نے. وہ بھی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں تو اتنی تفصیل سے بتایا ہے نا کہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. ہم تو جامد مانتے تھے نا ان کو، تو تیر رہے ہیں. تیر کیوں رہے ہیں؟ تیرا جاتا ہے کسی میڈیم کے اندر. اگر میں کہوں قاضی تیر رہا ہے تو قاضی بیٹھے بیٹھے نہیں تیر رہا ہو، قاضی پانی کے اندر تیر رہا ہوگا، تیرا پانی میں جاتا ہے. تو اللہ پاک نے جب بتایا نا کہ مدار میں تیر رہے ہیں، تو یعنی کسی ایک ایسے میڈیم کے اندر سب کو رکھا ہوا ہے جو ان کو آگے بڑھائی جا رہی ہے. اس کو سائنٹیفکلی اگر تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو اس کو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہتے ہیں، کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈس ہیں
اور اس فیلڈ کے اندر انرجی ٹریول کر رہی ہے. جب یہ انرجی کہیں پہ ڈینس آؤٹ کرتی ہے تو اس کو کوانٹا کہتے ہیں, کہ وہ انرجی اور وہ پارٹیکلز یوں سمجھے نا ویو ہے, وہ ویو ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑ جاتی ہیں, وہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی ہے تو میٹر کریٹ ہوتا ہے, اور وہی جو انٹینسٹی آ رہی ہے اسی کے ملٹیپلز میں وہ میٹر کریٹ ہو رہا ہے. وہی بات ہے نا, جو سوچو گے ویسے ہی کرو گے. لٹرلی یہ آن اے فزیکل لیول اب لوگ پروو کرنا بھی شروع ہو گئے. اس لیے آپ کو زیادہ تر لوگ دیکھیں گے جو ساؤنڈ تھیراپی ہے اور یہ وائبریشن کی طرف جا رہے ہیں. بلکہ ریسنٹلی آپ نے سنا بھی ہوگا وہ صرف ساؤنڈ اور پانی کے ذریعے کینسر کے سیلس کو مار پا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, سیل کی جو وائبریشن ہے کہ وہ کس فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہا ہے, اس کی ایگزسٹنس کیا ہے, وہ اس کے ملٹیپلس کم کر کے اور زیادہ کر کے اس پہ وہی ساؤنڈ مارتے ہیں, چیز تباہ ہو جاتی ہے. وہی بات آ گئی نا, کن فیکن والا کانسیپٹ. اللہ تعالیٰ نے بس نیت کرنی ہے, وہ نیت اتنی پاک اور اتنی پریسائز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے نیت کی اور وہ چیز ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. ہم لوگ ابھی بھی اصل میں دنیا کو کازیلٹی میں دیکھتے ہیں, اس کو کاز اینڈ افیکٹ کہتے ہیں نا, کہ یہ ہوا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. لیکن اگر آپ سورس سے اٹھا کے چیز کو دیکھو کہ کہاں سے چیز آ رہی ہے تو پھر کاز اینڈ افیکٹ نہیں آتا, پھر آبزرور اور آبزروڈ کانسیپٹ آ جاتا ہے, وہی خالق اور مخلوق والا کانسیپٹ. یہ کنیکشن آپ نے بنا دیا تو یہ پورا کا پورا آپ نے بائی پاس کر دیا. آپ اس انرجی فیلڈ میں ایک چھوٹا سا بلپ ہو, لیکن وہ بلپ آ رہا اس سورس سے ہی ہے. اگر آپ نے سورس سے کنیکٹ کر لیا تو وہ بلپ جو ہے نا اتنا سا وہ سسٹین کر جائے گا, نہ صرف سسٹین کر جائے گا بلکہ اپنی پوری آئیڈینٹی لے لے گا. سر آپ نے پانی کی بات کی نا, تو تخلیق کائنات میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ پاک کا جو عرش تھا وہ پانی پہ تھا. مطلب پانی جو ہے نا اس کائنات سے زیادہ پرانی مخلوق ہے. میں تو مخلوق کے طور پہ اس کو گنتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز ہے پانی. یار ہم نے بہت گرانٹیڈ لیا ہوا ہے پانی, ہمیں لگتا ہے آسانی سے اویلیبل ہے تو ہلکی چیز ہوگی, لیکن لائف اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. سر پانی ایلین ہے بیسکلی, اس پلانٹ پہ بھی ایلین ہے. جس طرح ہم ایلین ہیں نا, ہم اتارا گیا, پانی کو بھی اتارا گیا باہر سے. ویسے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پانی کے علاوہ ویسے وہ بھی تو ادھر ادھر سے آئی ہیں نا. جیسے ابھی ریسنٹلی میں آپ نے میرا مائنڈ ریڈ کر لیا اچانک سے, وہی نا لوہا بھی اسی طرح ہے. ہاں ہر چیز, کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ انسان کے ایک سائنٹسٹ کا میں ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ انسان کے اس دنیا میں ہونے کے لیے ستاروں کا بہت بڑا رول ہے. ہاں بالکل, کہ اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو انسان نہ ہوتا. کیوں, وہ اس طرح اس نے کچھ ایلیمنٹس کچھ وہ بتائیں, کچھ کیمیکل ریئیکشنس کا بتایا کہ میگنیشیم اور فلانا ڈھمکانا ایکسٹرا, یہ ستاروں کی وجہ سے یہاں پر ہے جس کی وجہ سے زندگی وجود میں آ پائی, اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کی اس نے. میں بڑا حیران ہوا اس چیز کو سن کر, اور میں نے وہاں یہ سوچنا شروع کیا. میں نے کہا یار اتنی بڑی کائنات جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے مستقل, اس سے بھی پتہ نہیں ملٹی ورس کا بھی اگر کانسیپٹ ہے, اس میں اللہ کو ہم میں کیا دکھا ہوگا, کیا مطلب اللہ کو کیا پسند آیا ہوگا مجھ میں یا کسی اور انسان میں, کہ اللہ نے کہا ہوگا نہیں یار اس کو ہونا چاہیے. میں نے کچھ گریک فلاسفرس کو پڑھا ہے, وہ نا ایک بڑا زبردست کانسیپٹ دیتے ہیں. بولتے ہیں کسی چیز کا وجود میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کوئی مرجع موجود ہے, کوئی ایسی پاور, کوئی ایسی وزڈم موجود ہے جس نے اس کو نتھنگ سے سم تھنگ میں کنورٹ کیا ہے. مطلب اگر میں یہاں نہیں ہوں نا, میں یہاں بھی تو یہاں کوئی انسان ہو سکتا تھا, وہ نہیں ہے, تو کوئی وزڈم ہے اس کے پیچھے جس نے یہ ڈیسیجن لیا کہ یہاں وہ نہیں ہونا چاہیے جو شاید ہو سکتا تھا. تو اگر میں یہاں موجود ہوں تو ہو سکتا تھا میں یہاں نہ ہوتا, تو میرے نہ ہونے کو میرے ہونے میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک وزڈم ہے پیچھے. اس وزڈم کو نا مطلب ملٹیپل نام دیے جاتے ہیں, ہم اس وزڈم کو اللہ کہتے ہیں. ہم یہ کہ ہاں آج کل اس کو کہہ رہے ہیں کلیکٹیو کانشیسنس. اچھا, کلیکٹیو فیشن یہ ورڈ بنا ہوا ہے کہ ایک اتنی ڈیوائن انٹیلیجنس ہے جس کے اندر برین بھی نہیں ہے, جو برین سے بھی بالا تر ہے. ہاں, اور یہ اس کا جو بایولوجی میں ریفرنس دیا جاتا ہے, کہتے ہیں مائسیلیم نیٹ ورک کہتے ہیں اس کو, کہ جتنی بھی نیچر ہے ان سب کی جو جڑیں زمین میں جا رہی ہیں وہ جڑیں آپس میں 24 گھنٹے کمیونیکیٹ کرنی ہے. اس کی بڑی اچھی ایگزامپل دی جاتی ہے. اگر آپ کسی فارسٹ کے اندر بہت سارے درخت, اور آپ ایک درخت کو کاٹ دو, وہ بڑے بڑے ٹائپ کے درخت نہیں ہوتے, ٹرنکس بڑے ہوتے ہیں. تو یہ سائنٹسٹ نے باقاعدہ آبزرو کیا, آپ نے اگر اس درخت کو کاٹا نا تو باقی درختوں کی جڑیں جو ہے اس درخت سے جا کے کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ اس کو نیوٹرینٹس دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پتوں سے نہیں لے پا رہی. اب ان کے پاس کون سا دماغ ہے سر, ان کے پاس ایک ایسی انٹیلیجنس ہے جو اس خالق نے, جو الٹیمیٹ کانشیسنیس ہے وہ ان میں ڈالی ہوئی ہے. اس پہ باقاعدہ ریسرچ چل رہی ہے. اس کا یہ بڑا موٹا سا نام ہے مائسیلیم, لیکن اینڈ میں یہی ہے کہ ان کی روٹس, ان کی جڑیں ایکٹیو ہیں اور کانشیس ہیں. کچھ جیسے ہی ریئلائز ہوا کہ ہمارے آس پاس کوئی زخمی ہوا ہے, فوراً اس کی سیفٹی کے لیے پہنچ گئے. سر ایک اور بہت اچھا کانسیپٹ ہے اربن فارسٹ کا, میں خیال میں جاپنیز کانسیپٹ ہے بیسکلی یہ, جاپنیز, کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ درختوں کو لگاتے ہیں. اچھا, تو وہ درخت جلدی بڑھ جاتے ہیں. وجہ ہے کہ ہر درخت جو ہے سورج کی روشنی لینے کے لیے زیادہ وہ ایفرٹ مارتا ہے. او واہ, تو وہ جلدی بڑھتے ہیں, ان کی گروتھ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے. او, اس لیے جنگل زیادہ جلدی پھیلتے ہیں, اور جو گھر میں آپ چیز درخت لگاتے ہیں کم اس سے پھیلتے ہیں. زبردست.
اس لیے شاید کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول سر ہے. ہر چیز کا ان کے لیے کانشیس یہی لیول عبادت ہے. میں اتفاق یہ کہ آج میں کلاس میں ڈسکس کر رہا تھا, میں نے کہا بھائی میرے نزدیک نا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی لیول آف کانشیسنس ہے. بالکل ہے. اور ایک بچے نے کہا سر آپ کے پاس اس کے لیے کیا ریفرنس ہے؟ میں نے کہا ملٹیپل ورسز ہیں قرآن کی. ایک ہے قرآن میں جب سورہ حشر میں اللہ نے بتایا نا کہ جب ہم قرآن نازل کرنے لگے پہاڑوں پہ, انہوں نے منع کر دیا بھائی ہم اتنا بڑا, تو یہ ایک چیز کا انکار کر دینا وداؤٹ کانشیسنس, ان کا یہ فیل کرنا پاسبل نہیں ہے نا, کہ کیسے پتا ہو کہ یہ چیز بڑی برڈن والی ہے. دوسری چیز یہ کہ قرآن میں سورہ شورا میں ایک اور ورس ہے کہ یتفطرن من فوقہن, کہ آسمان اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں, وہ گر نہ جائیں. تو خوف خود کانشیسنس کی علامت ہے. صحیح ہے. تو اگر خوف ہے کسی میں تو کوئی چیز سوچ کے ہی ہے نا, سمجھ کے ہی ہے نا. اس کے علاوہ پھر میں نے بچے کو, میں نے اور بھی ملٹیپل ایگزامپلس دیں کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو جس پہ آپ لکڑی پکڑ کے جو آپ وہ کیا کرتے تھے, خطبہ دیا کرتے تھے, اس لکڑی کا رونا بعد میں ممبر بننے کے بعد, پھر ظاہر ہے وہ بھی کانشیسنس کی علامت ہے. اس کے علاوہ مطلب ہم آج سے 600 سال پہلے تک ان درختوں کو ہم سمجھتے تھے کہ شاید لیونگ تھنگ نہیں ہے, ان کے اندر کانشیسنس نہیں ہے. ہمارا ڈسکور نہ کر سکنا اس بات کی علامت تھوڑی ہے کہ یہ کانشیس نہیں. اچھا کرسچینٹی میں نا اس پہ بڑی ڈبیٹس ہوئی ہیں کہ ڈز کانشیسنس لیڈ ٹو گاڈ. یار انٹرنیٹ پہ نا بڑے زبردست وہ ڈبیٹس پڑی ہوئی ہیں اس پہ. یار مجھے تو قاضی صاحب گم کر دیا آپ نے اس چیز پہ. یار آپ سورہ شورا کی بات کر رہے ہیں, سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے, اسی میں زمین کے 2 دن بننے کا بھی ذکر ہے. زمین کو ہم نے 2 دن میں بنایا. اور اسی طرح ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے جس کو لے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلیٹ ارتھ کو سپورٹ کر رہا ہے اللہ پاک کی جو آیت ہے, سطحت اس طرح کی آیت ہے, مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم نے زمین کو سیدھا کر دیا, پھیلا دیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اچھا اب لوگ یہ پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک تو فلیٹ ارتھ کی بات کر رہا ہے, پر وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک کی آیتیں ریفرنس کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں. اللہ پاک جب وقت کا بھی ذکر کرتا ہے نا, جتنی دفعہ بھی اللہ پاک نے ذکر کیا نا, میں نے 6 دفعہ بنایا, تو پھر ساتھ میں اپنے عرش کا ذکر کر دیا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ٹائم لائن, عرش کی ٹائم لائن کی ذکر کیا جا رہا ہے. جو زمین کا کہا نا سطحت, وہ پہلے اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا فلا ینظرون کہ تمہاری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں, کہ تمہاری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں. جب آنکھوں کا ذکر, تمہارے دیکھنے کا ذکر کیا نا, تو پھر یہ ریفرنس پوائنٹ بنایا تمہارے لیے کہ تمہارے لیے زمین سیدھی ہے. دوسری جگہ اللہ پاک نے دنیا کے گول ہونے کا ذکر کیا ہے نا, یا راؤنڈ ہونے کا ذکر کیا ہے, اسفیئر شیپ میں ہونے کا ذکر کیا ہے, وہاں اللہ پاک نے ریفرنس پوائنٹ کیا بنایا, سورج کو, چاند ستاروں کو اوپر سے, ان کے ریفرنس سے گول, ان کے ریفرنس. جب تم سورج سے دیکھو گے, اس ریفرنس سے دیکھو گے, تو تمہیں دنیا گول نظر آئے گی. اس کے اندر آ کے دیکھو گے تو ہم نے تمہیں اس کو سیدھا کر دیا. ہم آج بھی ہم انسان کو گھر بناتے ہیں نا, یا کھیتی باڑی کرتے ہیں, تو پہلا کام زمین کو سیدھا کرنے کا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہم لوگ زمیندار گاؤں میں ہل ول چلاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. جو پرانی زمینیں ہوتی ہیں ہماری, وہ کیا اس میں ٹیلے ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی کھیتی باڑی کرنی ہوتی ہے, سب سے پہلے ہم زمین کو سیدھا کرتے ہیں. گھر بنانے ہوتے ہیں, ہمارا جو گھر بنا ہے پہاڑی بنا تھا, چھوٹی سی پہاڑی تھی, ڈھیری کہتے تھے ہماری زبان میں اس کو. تو پہلے میرے پردادا نے اس ڈھیری کو ہٹا کے سیدھا کیا, کہ انسان جہاں بھی رہتا ہے زمین کے اندر تو زمین کو سیدھا کرتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جہاں انسان کی نظروں کی بات ہوئی نا, وہ انسان کے لیے رہائش کی بات کی, تو اللہ پاک نے تب کہا کہ ہم نے تمہاری زمین کو سیدھا کر دیا. اچھا, اس میں نے ایک بڑی زبردست میں نے تفسیر پڑھی تھی اسی حوالے سے نا, تو انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نا بطور معجزہ بتایا ہے کہ بھائی دیکھو میں نے کس طرح اس کو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک راؤنڈ شیپ میں جو چیز ہوتی ہے نا, اس پر سسٹین کرنا تو تقریباً ناممکن والی بات ہے کہ آپ اس پہ اتنی بڑی زندگی گزار سکیں آپ اتنے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو اتنے بڑے لیول پہ میں اس کو لے کے گیا, اور میں نے اس چیز کو اس طرح آپ کے لیے قابل رہائش بنایا کہ وہ گول بھی ہے, اور آپ کے لیے میں نے اس کو پھر سیدھا بھی کیا ہے. مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اس پہ سسٹین کرنا ہے, آپ کا اس پہ رہنا عذاب ہو جائے اس گولائی کی وجہ سے. کیسا اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں, بہت چھوٹی سی مثال. ایک فٹ بال ہے, ٹھیک ہے, اس فٹ بال کے اوپر کوئی اگر کوئی دیمک کے سائز کا کوئی جاندار ہوگا نا, تو جب اس کو فٹ بال کے اوپر رکھو گے تو اس کو فٹ بال راؤنڈ نہیں لگے گا. ہاں, اس کے لیے فٹ بال کیونکہ اس کے ہورائزن تک وہ سیدھا ہی ہوگا, وہ سیدھا ہی ایسے ہی جہاں تک وہ دیکھ رہا ہے. اس طرح سے کر دیا ہے, ترتیب بنا دی ہے اس دنیا کی کہ ہم جہاں تک جاتے دیکھتے ہیں ہمیں وہ سیدھا ہی لگتا ہے, ہمیں وہ ویسا نہیں لگتا. یہ ہے خوبصورتی اس چیز کی. آپ کیا کہتے ہیں سر اس پہ؟ وہی نا سر, مجھے اچانک سے حضرت علی کا ایک کال یاد آ گیا
کہ پورے قرآن پاک کی جو ایسنس ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کی جو ایسنس ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کی جو ایسنس ہے وہ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ہے. شاید آپ نے سنی ہو. وہی نا سر، میرا بڑا یونیک سا پاتھ رہا ہے اسلام میں واپس آنے کا. اب میں اس چیز کو لٹرلی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں، تو وہ سنگولیرٹی کی تو بات ہو رہی ہے نا. آپ بے جس طرح سے بناتے ہو، جو ڈاٹ ہے وہ والا پوائنٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو، یہ سب کچھ پہلے ساتھ میں جڑا ہوا تھا، پھر ہم نے اس کو توڑ کے الگ کیا. تو بے کے مطلب آپ ڈاٹ کو دیکھ رہے ہیں، ڈاٹ کے بعد آپ فوراً بے کی شیپ کو دیکھ رہے ہو، جو لٹرلی اسی اینگل سے چیز کو دکھا رہی ہے جس حساب سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں بگ بینگ والا جو پورا افیکٹ آتا ہے، وہ کون ٹائپ کی بے ٹائپ کی شیپ بن رہی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے لٹرلی بھی تھوڑی بیٹھ کے وہی سارا ایکسپلین کیا، تو میں انجوائے کر رہا تھا. میں نے کہا میں اس میں اور کیا ایڈ کروں. یار ایک میں نے حضرت علی کا کال پڑھا تھا، مجھے اس کی اوتھینٹسٹی پتہ نہیں، میں دیکھنی پڑے گی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا میں نے کال پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ عہد الست ہو رہا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق تمام روحوں سے عہد لیا تھا کہ بھائی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہاں پہ میں نے کال پڑھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ عہد، اور مجھے یہ بھی یاد ہے میرے سیدھے ہاتھ پہ کون کھڑا ہوا تھا اور الٹے ہاتھ پہ کون کھڑا ہوا تھا. عالم عرفان. ہاں یہ مجھے نیچرل بلاغت دوبارہ پڑھنی ہے یار سر. اسلام کو وہی نا، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہو ری انکارنیشن اور ان کی بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ اسلام کی ڈیپتھ میں جاؤ تو ٹیکنیکلی ہر انسان کے 4 جنم ہیں. پہلا ہم نے عالم ارواح میں لیا ہے، وہاں پہ کچھ روحیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا. تمام روحیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ روحیں ایسی ہیں جنہوں نے یہ چوز کیا کہ وہ نہ جنت میں جائیں گی نہ جہنم میں جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھتی رہیں گی، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گی. یہ آپ کے وہ انبیاء کرام کی روحیں ہیں، یہ صالحین کی روحیں ہیں، یہ شہداء کرام کی روحیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہیں پہ عہد لیا کہ ٹھیک ہے پھر تم میرے بندے ہو. وہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اور شیطان کی وہ پوری مکالمہ نویسی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے مردود ہونے کے بعد، کہ میں پوری جان لگا دوں گا دنیا میں اور ان انسانوں کو آپ کے قریب میں آنے دوں گا، ان سب کو بہکاؤں گا، ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. اس پر اللہ پاک نے خود ہی فرمایا تھا نا کہ تم سب کو نہیں، کچھ کو ہی بہکا پاؤ گے، جو میرے بندے ہیں ان تک تم نہیں پہنچ پاؤ گے. سوچے سر، اس وقت وہ پہلا جنم تھا ہمارا، اس میں یہ پوری کانورزیشن، یہ پورا کانٹریکٹ، اس کو کووننٹ کہتے ہیں، ہم یہ کووننٹ آلریڈی کر چکے ہیں. اس میں میٹرکس کی بڑی پیاری لائن ہے سر، سوری میں فلم کو کوٹ کر رہا ہوں، جو سیکنڈ والی ہوتی ہے بالکل کر رہے ہیں سر آپ. اس میں اصل میں میٹرکس فلم کے اندر یہ کانسیپٹ بہت ڈیپلی ایکسپلورڈ ہے. اس کو سیمیولاکرا اور سیمیولاکرم کا کانسیپٹ کہتے ہیں. میں وہاں سے انسپائر ہو کے میں یہاں تک آ رہا ہوں نا، تو اس میں سیکنڈ جو فلم ہوتی ہے اس میں اوریکل کے پاس جا کے نیو بیٹھتا ہے، تو اوریکل اسے کہتی ہے ٹافی کھاؤ گے؟ وہ کہتی ہے آپ تو اوریکل، آپ کو تو پہلے سے پتا ہوگا کہ میں نے ٹافی کھانی ہے یا نہیں. اس نے کہا میں آبویسلی اوریکل ہوں، مجھے پتا ہے. اس نے کہا تو پھر میری چوائس کہاں رہی؟ اس نے کہا تم یہاں آنے سے پہلے چوائس کر چکے ہو، یہاں تم آئے ہو یہ سمجھنے کے لیے کہ تم یہ ٹافی کیوں کھا رہے ہو. جب اس طرح کا کانٹینٹ ملتا ہے نا اور پھر آپ قرآن پاک کو بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہو تو پھر وہ آیتیں واقعی میں آپ پہ کھلنا شروع ہوتی ہیں. کیونکہ آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے جو ابھی تک کافی حد تک ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو علماء ہوتے ہیں وہ اسلام میں، فقہ میں اتنی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں کہ اور کسی ایجوکیشنل ڈسپلن کو پکڑتے نہیں ہیں. نہ فزکس پڑھتے ہیں، نہ میتھس پڑھتے ہیں، نہ سوشیالوجی پڑھتے ہیں. اس لیے پھر وہ والا پرابلم آ جاتا ہے کہ ہم ان سے بیٹھ کے سوال کرتے ہیں تو وہ پھنس جاتے ہیں. یہی ظلم ہوا ہے. دیکھیں ہم نے پتہ کیا کیا ہے، ہم جب بولتے ہیں دین اور دنیا، یہیں پہ ہم خرابی پیدا کر دیتے ہیں. ہم نے لائن کھینچ دی ہے بیچ میں. دین اور دنیا، اور کیوں؟ دین آیا ہی دنیا کے لیے ہے تاکہ آپ دنیا میں صحیح سے چل سکو. اس دین کو ہی تو دنیا میں امپلیمنٹ کرنا تھا. بھائی دنیاوی کام، دینی کام، دنیاوی کام کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی کام ہوتا کیا ہے بھائی؟ یعنی کہ دنیاوی کام آپ دین کے کام سے الگ کوئی کام کر رہے ہو. سر اچھا فزسسٹ ہوتا ہے نا، وہی مولوی صاحب بھی ہوتے. ہم نے الگ کیوں کیا ہے؟ جہاں ہم نے الگ کیا وہاں خرابی پیدا کر دی. خرابی کس طرح سے پیدا کر دی کہ ہم نے قرآن پاک کو ایک نظر سے دیکھنا شروع کر دیا. قرآن پاک ایک نظر سے دیکھنے والے کو ایک نظر میں ہی نظر آئے گا جس سے آپ دیکھنا چاہو گے. ایک سائنٹسٹ، ایک کیمسٹ، ایک بایولوجسٹ یا فزسٹ یا میتھمیٹیشین جتنے بہتر طریقے سے قرآن پاک سمجھ سکتا ہے نا، میرا نہیں خیال کوئی اور بندہ سمجھ سکتا ہے. قرآن پاک میں ہر چیز حساب، میں یہ 6 دن کو دیکھ لو نا یار، 6 دن کی تقسیم دیکھ لو. اللہ پاک ہر چیز ترتیب سے بتاتا ہے. کوئی بھی ڈھنگی چیز اللہ پاک نے نہیں بتائی ہے. ہر چیز نمبرز میں فٹ آ رہی ہے آپ کے، اور اتنی کیلیبریٹڈ ہے کہ بندے کا دماغ پھٹ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ قاضی صاحب ہم نے بات کی نا کہ ہم میں اللہ پاک کیا چیز نظر آئی کہ مطلب ہمیں کیوں، ہم اس پورے تماشے کی واحد مخلوق ہیں جو اپنے ایکو چیمبر سے باہر نکل کے چھلانگیں مارتے ہیں. آپ نے کبھی کسی شیر کو، بلی کو، چوہے کو، شاہین کو یہ پلان کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ ذرا مارس کو دیکھ کے نا کیسا ہے وہ. انفیکٹ کوئی بھی اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں اس سے باہر نہیں جاتا ہے. انسان جاتا ہے.
جبرائیل علیہ السلام بھی اپنا جو ان کا ایک سرکل ہے نا چاہے بڑا ہے لیکن ہاں بہت بڑا ہے لیکن وہ اس سے پار نہیں جاتے کہ اللہ پاک نے جو محدود کر دیا انسان کو اللہ پاک اس سے پار لے کے گئے. وہ انسان بیٹھ کے اب فرشتہ جس فرشتے کی ذمہ داری چوتھے آسمان پہ ہے نا وہ چوتھے آسمان پہ ہی ہے. وہ تیسرے پہ آئے گا, دوسرے پہ آئے گا, پہلے پہ آئے گا, اور پانچویں آسمان پہ وہ نہیں جائے گا. یہ انسان ہے کہ اللہ پاک اگر دنیا پہ اس کا پیر جماتا ہے نا تو اگلا پیر وہ چاند پہ لے کے جاتا ہے انسان. کوئی کائنات کی مخلوق اپنے وہ چیز بیسکلی ہم نے کیا کرنا چاہیے تھا, ہم دنیا میں آئے, پیدا ہوئے, ریپروڈیوس کیا, بوڑھے مر گئے, دیٹس اٹ. کھانا روٹی پانی جو چیز وہ کرتے ہیں. آج ہم 3 بندے بیٹھ کے آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں, اور شاید ابھی کچھ 100 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں, پھر کچھ 1000 لوگ دیکھ رہے ہوں, تو ایک دن لاکھوں لوگ دیکھ کے وہ باتیں سن رہے ہیں. آسمان کی باتوں سے ان کا کیا لینا دینا ہے, وہ سن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے وہ چیز ان کے اندر ڈال دی ہے جو ان کو وہاں پہ ٹکنے نہیں دے رہی, وہ اس سے باہر لے کے جانا چاہ رہی ہے. ہم کائنات کی واحد مخلوق ہیں کہ ہم اپنے نظام سے اوپر جانے کی جاتے ہیں, وہ گئے ہیں ہم. زبردست زبردست. یہ چیز مجھے لگتی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ڈالی. سر یہ پروو ہوتی ہے نا کیونکہ ہم لوگ یہاں کی کنسٹرکشن ہی نہیں ہے, ہماری جو روح ہے جو ہمیں پاور کر رہی ہے, جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا امر اس کو کہا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ. اصل کی طرف لوٹتے ہیں ہم بھی وہ چیز جہاں سے ہم آئے ہم اس کی طرف ہماری کھوج جاتی ہے. وہ ایک لانگنگ ہے ہمارے اندر, وہ ایک طلب ہے. شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا جو لائف پارٹنر ہے اس سے یہ لانگنگ کمپلیٹ ہو جائے گی, لیکن آپ کسی بھی شادی شدہ آدمی سے پوچھ لیں 2-3 سال لگتے ہیں. میاں بیوی دونوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں اس سے بھی آگے کچھ ہے, کچھ اور ہے. اور اگر آپ کے پاس پراپر ایجوکیشن نہیں ہوتی تو پھر آپ واپس دنیا والی چیزوں میں آنا شروع ہو جاتے ہو, گناہوں میں پڑ جاتے ہو. لیکن جو بندہ یہ ریئلائز کر لے کہ یہ فیلنگ ہے اور یہ فیلنگ مجھے ملی اس وسیلے سے ہے لیکن اس کی سورس کچھ اور ہے, تو پھر آپ یہ آسمانوں کی باتیں کرو گے, پھر آپ قرآن کو پکڑو گے, پھر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ڈسکشنز کرو گے, ان کی باتیں سننے کی کوشش کرو گے کہ شاید میں نے کچھ مس کر دیا ہے. یار ابھی جو بات چل رہی تھی نا اس میں یہ کہ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ ایک فزسسٹ یا ایک فار ایگزامپل ایک جو کیمسٹ ہے وہ ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے. اکثر میں میرے اسٹوڈنٹس وغیرہ یونیورسٹیز میں دیکھتا ہوں, میں ان سے یہی کہتا ہوں بیٹا جب تک آپ اس کائنات سے متعلق کوئی چیز پڑھ رہے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کا مطالعہ کر رہے ہو, خدا پاک کا مطالعہ کر رہے ہو, اور خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن کہہ رہا ہے نا کل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق, کہ ان سے کہو کہ زمین میں گھومیں اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے خلقت کی ابتدا کی ہے, کیسے. سر آئی ہیو ٹو انٹرپٹ یو ہیئر, پلیز یہ میرے لیے کنفرم کریں. یہ میں نے یہ ٹرانسلیشن میں پڑھا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی میں اتارا تاکہ تم عقل کرو. ہاں بالکل ایکچوئل میں ہے, ہاں قرآن عربین کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بالکل. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز, چاہے آپ فزکس پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ بایو پڑھ رہے ہوں, ایون وہ لوگ جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے دین کو پڑھ رہے ہیں, یہ بھی اللہ کا دین ہی پڑھ رہے ہیں بھائی. یہ اللہ کی مخلوق کو ایون اگر ایک بندہ فزکس اس نیت سے پڑھا رہا ہے کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا میں مشاہدہ کر کے لوگوں تک پہنچا سکوں, اس کو سکھا سکوں, وہ بھی جہاد کر رہا ہے, انٹلیکچوئل جہاد کر رہا ہے. تو بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو تقسیم کیا. اصل میں دین اور دنیا کی تقسیم تو ہے ہی نہیں نا, مطلب دنیا میں ہمیں رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن کے حساب سے رہنے کے لیے بھیجا گیا, تو کیا تفریق ہے اس میں؟ یہ بیسک ایسا ہے کہ دین جو ہے نا وہ دیباچہ ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے. ہاں کہ آپ نے کس طرح سے یہاں پہ رہنا ہے, ایسا ہی وہ کیا ایک اور لفظ ہوتا ہے اس کے لیے یار. ہاں اس کے لیے یوز ہوتا ہے مینول ہے ہمارا, مینول ہے, اور ہم نے اس کو الگ ہی کر دیا مینول. اس کے لیے ورڈ بائبل یوز ہوتا ہے کہ یہ بائبل ہے. فلم میکنگ کی طرف جائے یا پروگرامنگ میں جانا کہتے ہیں, یہ فلم میکنگ کی بائبل کتاب ہے. تو وہ جو ہے نا اکثر میں بھی سوچتا تھا کہ یار ہمارے ریسرچ پیپر نا ببلیوگرافی اینڈ میں آتی ہے, وہ یہاں سے یہاں سے آتی ہے بے شک. ورنہ تو زیادہ تر جو لفظ کہتے ہیں نا وہ گاسپلز کا کہتے ہیں. اچھا وہ بھی گاسپلز بھی, ہاں گاسپل کہ بھائی گاسپلز میں اللہ پاک نے یہ کہا. اچھا وہ اس کے لیے صحیح ٹھیک. تو بھائی انشاءاللہ جو ہے وہ ایک قرآن کے ایک ورڈس ہے نا, میں نے کہا یہ میں ایڈ کر دوں کہ قرآن کے ایک ورڈس ہے وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ ان سے وہ اس طرح بات کرو جو احسن خوبصورت ہے, زبردست ہے, بڑے اچھے طریقے سے مکالمے والی بات ہے, ان سے اس طرح ڈسکشن کروں. تو انشاءاللہ اس چینل کی جو ہے نا بنیاد یہی رکھنی ہے کہ جو ہے وہ بات چیت کریں گے اور چیزوں کو انکاؤنٹر کریں گے, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا کئی صاحب کچھ کمنٹ کرنا؟ نہیں. 2 چیزیں مجھے یہاں پہ سمجھ آئی نا, جو جس طرح طلعت بھائی نے بتایا کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ میتھ نے ترقی ہی تب کی جب اس کے ہندسوں کو انگلش سے عربی میں منتقل کیا گیا.
یہاں تک انگلش سے لیٹن سے انگلش سے ان کے حروف میں جو عربی آئی نا پھر اس میں عدد کا اضافہ ہو گیا, زیرو کا اضافہ ہوا. پہلے ان کو لکھنا بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا تھا, اور سیکنڈلی جو الخوارزمی میں الگورتھم کی جو بنیاد رکھی ہے وہ عربک میں ہی تو رکھی ہے پرائمریلی, وہیں سے تو ایوالو ہو کے آج اس زبان میں ہر زبان میں نا ایک خاص علم ہوتا ہے, علوم ہوتے ہیں, اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے, لفظوں کی گہرائی ہوتی ہے. مجھے یہ 2 زبانوں میں گہرائی ملی, ایک ہیبریو میں ملی ہے گہرائی اور دوسری عربک میں ملی ہے, کہ اس زبان کے اندر ہی اتنا علم ہے نا کہ اگر آپ صرف زبان کا علم اس کا ذہن تلاش کرتے ہو, کیونکہ بہت سارے لفظ ہوتے ہیں, بہت ساری فریکوینسیز ہوتی ہیں جو مختلف لہجوں میں زبانوں میں وہ چیز نہیں ہوتی, وہ چیز کنیکٹ نہیں کرتی ہیں. آج ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ فریکوینسی, بات کا کہنا, ہر چیز اثر کرتی ہے. ان زبانوں میں وہ فریکوینسیز ہیں جو انسان کی جو نا اس کو بیس کو جا کے ہٹ کرتی ہیں. زبردست. یہ میں اکثر نہیں سوچا کرتا تھا کہ یار کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ما فی السماواتی و ما فی الارض, اور کچھ جگہوں پہ کہا ہے ما فی السماواتی والارض. یہ کیا ڈفرینسز رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاں کچھ جگہوں پہ, لیکن اگر آپ سیاق و سباق کا مطالعہ کریں نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ چھوٹے چھوٹے, اچھا یہ جب تک آپ لینگویج میں ایکسپرٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلیں گے. مطلب میں غالب کو, میں آپ کو بتاؤں یار غالب بہت بڑا شاعر تھا, آپ بولیں یار کتنا بڑا شاعر تھا, میں بولوں گا بھائی وہ اس نے شعر کہا ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تم بولو گے یار مطلب کیا اس میں اتنا ہی بڑا شاعر ہونے کی کیا بات ہے, مطلب اس کیا گرامر بنا رہے ہیں نا. ہاں وہ جب تک آپ اس سمندر میں اترو گے نہیں تب تک آپ جو ہے وہ دائرہ اس کا ایکسپلور نہیں کر سکو گے. تو لینگویج والی بات بالکل صحیح ہے کہ عربی میں ہونا قرآن, یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے واقعی. بھائی صاحب اس بات میں اختتام کروں گا جو ہم نے اسٹارٹ جہاں سے کیا تھا نا, کہ جہاں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں نے کرسیاں اپنی موڑ لی تھیں, شاید ہمارا علم اتنا اچھا نہیں تھا ایسا, لیکن ہم ان کی زبان میں بات کر رہے تھے. زبان اتنی اہمیت رکھتی ہے. وہ بات جو مسجد میں مدرسے میں سنتے ہیں وہ بہت قابل عالم لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں, لیکن ان کی زبان جو ہے وہ اس جین زی کے ساتھ یا اس نئی نسل سے وہ کریکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی. مشکل الفاظ ہوتے ہیں, مشکل مثالیں ہوتی ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں یا دیگر اس طرح بہت سارے لوگ اب ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں, اب تو اس وقت تو بہت کم کرتے ہیں, اب بہت زیادہ کر رہے ہیں, کہ ہم جو زبان استعمال کر رہے ہیں نا وہ روزمرہ لیمن لینگویج ہے, یہ سمجھ آ جاتی ہے. جو اپنے بات کی نا کہ ان سے اس طرح سے بات کرو, تو وہی چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے. ہم جو اور آپ جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں, کمپلیکیشنس نہیں ہیں جو سب صاحب علموں کو پتہ ہو. ہم جیسے نالائقوں کو بھی چیز جو پتہ ہے, جو سامنے دیکھ رہا ہوتا لڑکا, اسے وہ ایک کنیکشن فیل کر رہا ہوتا ہے, یار یہ تو میرے دل میں تھی, میرے دماغ میں خیال آیا تھا. خیال سب کے دل و دماغ میں آتے ہیں, زبان تک نہیں آ پاتے خوف کی وجہ سے, یا پھر مذاق اڑایا کوئی کہ کیا بیوقوفی والا سوال کر دیا ہے. کوئی سوال بیوقوفی والا نہیں ہوتا, جواب طے کرتا ہے کہ جواب دینے والا اس قابل تھا کہ سوال کا جواب دے سکا کہ نہیں دے سکا. تو سوال کبھی بھی بیوقوفی والے نہیں ہوتے. سر آئی ہیو ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر. جیسے آپ جس کو آج کل کی زبان میں فریکوینسی بولتے ہیں, اگر اس کو ہم پرانے زبان میں لے کے آئیں, اردو میں لے کے آئیں, تو فریکوینسی کا مطلب صرف نیت ہے, کہ آپ نے نیت کیا رکھی ہوئی ہے, انٹینشن کیا ہے. قرآن پاک میں جو کن فیکن میں نے 35 سال کی عمر میں پڑھا نا, تو مجھے یہی ریئلائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نیت کی اور چیزیں جو ہے ایز اٹ از ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو گئیں, اور پھر اس نیت کے رزلٹ نے آگے بتایا کہ آپ نے جو نیت کی تھی وہ پرفیکٹ کی تھی. ہم تو بھائی انما الاعمال بالنیات پہ ہی بات کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہاں سے سارا گیم شروع ہو رہا ہے سر. فریکوینسی آپ کی نیت ہے, لٹرلی نیت. قضا امرن جو ہے نا, وہ قضا جو ہے وہ نیت, واقعی نیت کی طرف لے کے جاتا ہے. بس زبان بدل گئی کن بھی ہے نا, وہ کن بھی یہ سمجھانے کے لیے, ادروائز تو فعال لما یرید ہے. بھائی ہو گیا تو ہو گیا. ہاں بس اللہ پاک کو زبان کی جب الفاظ کی تھوڑی ضرورت ہے, اسے انسان کو عقل میں بٹھانے کے لیے کہ بھائی اللہ پاک کا کون ہے یہ جو جس پہ ہم جی رہے ہیں اس وقت. اس پہ سر میں نے تھوڑا سا بیٹھ کے میڈیٹیٹ کیا نا, کن پہ جب آپ کن بولتے ہیں نا ویسے ہی پروناؤنس کرتے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا اللہ تعالیٰ نے کن ڈائریکٹ بولا ہے. مطلب کن بولنے سے آپ کو یہاں پہ وائبریشن فیل ہوتی ہے, اور یہ وہ وائبریشن والی ساؤنڈز ہے. ہو کی وائبریشن بھی یہی میڈیٹیشن, یہ بیسکلی آپ کے چیسٹ کو, آپ کے قلب کو کام ڈاؤن کر رہی ہے, اور یہی سیم افیکٹ آپ کو اوم کی میڈیٹیشن سے بھی آ رہا ہے اور بدھسٹ میڈیٹیشن سے بھی آ رہا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ورڈ عربک میں ڈالا کہ کسی بھی مذہب کا ہو, وہ اس ورڈ کو بیٹھ کے پڑھے گا اور تھوڑا سا میڈیٹیٹ کرے گا, وہ ریئلائز کر جائے گا کہ وائبریشن سے چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں, ریپل افیکٹ سے کریٹ ہو رہی ہیں. ہر مذہب میں اللہ پاک کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے نا, تو الہامی کتابوں میں جن ناموں سے پکارا جاتا ہے تو افیکٹ ان کا سیم ہی ہوتا ہے.
نہیں اگر کرپشن نہیں ہوئی ہے تو افیکٹ سیم آئے گا. جو کرپشن یہاں پہ ہوئی ہے, جیسے بائبل میں ایک حد تک کرپشن ہے, اڈیپٹیشن ورڈ یوز ہوتا ہے, میں اس کو کرپشن ہی کہوں گا کیونکہ اوریجنل پیغام جب ہمارے پاس نہیں ہے, وہ آپ بیٹھ کے پڑھو گے. مجھے ریسنٹلی ملی تھی حضرت داؤد علیہ السلام جو اذان دیا کرتے تھے, آپ کو شاید یوٹیوب پہ ملے گی, وہ جیوز وغیرہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ اذان بہت زیادہ ملتی ہے ہماری اذان سے. سر پوری وہی وائبریشن ہے ہماری اذان والی, راگ بھی پریٹی مچ تک وہی سیم ہے. مطلب راگ کہنا غلط ہو جاتا ہے, وہ ترنم کہلاتا ہے کہ وہ ڈیوائن فریکوینسی ہے. میں سن کے میرے رونے والے آنسو وہ حالت ہو گئی تھی کہ یار یہ تو وہی اذان ہے جو ہم سن رہے ہیں. چلیں یار, اسی نوٹ پہ آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. ہماری پہلی ایپیسوڈ تھی کن کی, اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ بڑھے گا, لوگ ہمارے ساتھ جڑنا شروع ہوں گے, اور اس کمیونٹی کو انشاءاللہ بہت آگے تک لے کے جانا ہے, کہ لوگ ذکر کریں, کہ خاص طور پہ نئی نوجوان نسل ذکر کرے کہ ہم کن کمیونٹی سے منسلک ہیں اور ہم نے یہ چیز سیکھی یا فلانی چیز سیکھی. کچھ ہم ان سے سیکھیں, کچھ وہ ہم سے سیکھ لیں جو تھوڑا بہت ہم نے بھی پڑھ لیا اب. تو تھینک یو سو مچ طلعت مظہر صاحب, تھینک یو سو مچ قاضی محمد حارث صاحب. آپ سے لیں گے آج اجازت. آئی ہوپ آپ کو اپنی بات سمجھا پائے ہوں گے. کوئی چیز سمجھ نہ آئے, کوئی سوال ہو, کمنٹ سیکشن پہ کیجیے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کمیونٹی کو آگے تک لے کے چلنا ہے. قاضی صاحب کی آئی ڈی اور طلعت بھائی کی بھی انسٹا آئی ڈی بھی یہاں پہ ڈسکرپشن چیک کر لیا کریں. اس میں سب تمام لنکس وغیرہ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیٹیل ہم بتانا بھول بھی جاتے ہیں نا, وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں. اور ایڈیٹر صاحب سے بھی کہوں گا خدا رہا ڈسکرپشن خدا چیک کر لیا کریں. تو اسی نوٹ پہ آپ سے لیتے ہیں اجازت. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.